ان کتابوں کی اسٹڈی کریں گے جن پہ فوکس کرنا چاہیے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور امور طبیعہ کو سمجھنے کے لیے بھی۔ اس میں یہ 5 بنیادی کتابیں ہیں جن کو ہم ریفرنس بنا کر کے چلیں گے۔ کلیات عصری ہے، یہ سید اشتیاق احمد صاحب کی ہے، اور انہوں نے ہی انگلش میں ایک بک لکھی ہے، انٹروڈکشن ٹو الامور الطبیہ، جو سب سے نیچے 5ویں نمبر پہ دکھ رہی ہے آپ کو۔ تو یہ دونوں کتابیں سید اشتیاق احمد صاحب کی ہیں۔ اور ایک کتاب جو ہم لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں کلاس کے لیے، ایگزام کے لیے، اصول طب۔ اس میں بھی اصول طب جو پرانا ایڈیشن ہے، 10 سال پرانا ایڈیشن، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ابھی کا جو ایڈیشن ہے جس میں انگلش میں بھی کچھ ٹرانسلیشن ہے، اس میں ایررز کئی جگہ پر ہیں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جو پرانا ایڈیشن ہے وہ آپ کے پاس رہے اور اس سے پڑھنے کی کوشش کریں، یا جہاں پر میں بتا دوں کہ یہاں پر کچھ ایرر ہے، اور جو میں نوٹس دوں گا آپ کو یا بتاؤں گا، اس کے حساب سے آپ اس میں جو ایرر ہوں گے ان کو صحیح کر لیں گے۔ اہم کتاب جس سے اصول طب ہو یا کلیات عصری ہو یا اور بھی امور طبیعہ کتابیں لی گئی ہیں، لکھی گئی ہیں جن سے، جو بنیادی کتاب ہے اس میں سے ایک کتاب کلیات نفیسی ہے، جس کا مطالعہ بہت کم اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہمیں مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اور قانون کی جو اختصار ہے اس کی سمری موجز القانون کے نام سے جو علامہ قرشی نے کی ہے، اس میں بھی کلیات امور طبیعہ کے تعلق سے بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ ریفرنس بک ہیں جن کو ہمیں فوکس کرنا ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم طب سے۔ تو یہ طب جو ہے جس کو انگلش میں میڈیسن کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی کبھی کبھی پوچھے جاتے ہیں کہ لغوی معنی کیا ہے اس کا۔ تو جادو کے معنی میں آتا ہے، یہ جادو سے ہی جھاڑ پھونک جڑا ہوا ہے۔ ارادہ بھی اس کے معنی ہے چاہنا، اور اس کے معنی عادت کے بھی ہیں۔ اصلاح بھی اس کا ایک معنی ہے، اصلاح کے معنی ہوتا ہے صحیح کرنا، اصلاح ادویہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کلیات ادویہ میں، ریکٹیفیکیشن، ریکٹیفائی کرنا کسی چیز کو۔ اور دستکاری میں مہارت، دست معنی ہاتھ ہوتا ہے، کار معنی کام، یعنی مینول ورک میں ایکسپرٹ ہونا ہے نا، دستکاری میں مہارت۔ تو چونکہ طب میں انسان اگر ماہر نہیں ہے تو وہ علاج نہیں کر سکتا، تو اس کے ایک لغوی معنی جو ہے وہ دستکاری میں مہارت کے بھی ہیں۔ تو یہ 6 میننگ جو لنگول میننگ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں، اور کوشچن اگر پوچھا جائے تو آپ اس کا صحیح جواب دے سکیں گے۔ اصطلاحی تعریف آپ سب لوگوں کو شاید یاد ہوگی، امور طبیعہ میں پڑھا ہوگا۔ یہ وہ علم ہے، علم طب جو ہے وہ علم ہے جس میں بدن انسان کا مطالعہ صحت، عدم صحت یا زوال صحت کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ اس میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے اور ریڈ لائن بھی کیا ہوا ہے، تو اس پہ آپ فوکس کریں کہ صحت، میڈیسن میں ظاہر سی بات ہے صحت کے تعلق سے بات کی جائے گی، یا پھر عدم صحت، عدم یعنی غائب ہو جانا، صحت جب غائب ہو جائے، انسان ایک دم بیمار پڑ جائے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے، ایک کنڈیشن ہوتی ہے زوال صحت، بہت بیمار تو نہیں ہے لیکن اس کی صحت جو ہے وہ ڈاؤن فال کی طرف آنے لگی ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کا مطالعہ علم طب میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکچولی اس میں جو اسٹڈی کی جاتی ہے وہ بدن انسان کی جاتی ہے میڈیسن میں، جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ میڈیسن کی بہت ساری برانچز ہوں گی، ہے نا، لیکن اس میں ہم جو پڑھیں گے، پڑھ رہے ہیں یا مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں بدن انسان کی اسٹڈی کی جائے گی، اور 3 پوائنٹس کے لحاظ سے کی جاتی ہے، ایک تو ہیلتھ کے لحاظ سے، اور ڈیزیز کے لحاظ سے، اور تیسری چیز زوال صحت کے لحاظ سے، ڈاؤن فال آف ہیلتھ۔ پھر اس کا موضوع کیا ہے؟ علم طب میں جو ٹاپک ہے، ہر سبجیکٹ کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اور اس کو موضوع کہتے ہیں۔ تو اس میں مطالعہ کس چیز کا کیا جائے گا، جیسا کہ آپ نے اس کی تعریف میں بھی دیکھا علم طب کی، کہ اس میں بدن انسان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو اصل موضوع اس کا جو ہے انسان کا بدن ہے نا، لیکن ہم نے کس لحاظ سے پڑھا؟ صحت کے لحاظ سے، مرض کے لحاظ سے، زوال صحت کے لحاظ سے۔ تو یہ اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی یاد رکھنی ہے موضوع میں، صحت اور اس کے حالات کیا ہیں، اور صحت کے اسباب کیا ہیں۔ اسی طرح مرض کے حالات اور ان کے اسباب، اسی طرح علامات، سائن اینڈ سمٹمز جو ہوں گی وہ، اور عوارضات یعنی کمپلیکیشنز۔
تو یہ پانچوں جو ہے یہ علم طب کا موضوع ہے، لیکن اس میں مین موضوع اگر کوشچن میں آ جائے کہ علم طب کا موضوع کیا ہے، اور اس میں صرف ایک آپشن رہے یہ والا انسان کا بدن، اور یہ چاروں آپشن نہیں رہے، اس کے علاوہ کچھ اور تین آپشن رہے غلط، تو آپ کو انسان کے بدن پہ ٹک لگانا ہے۔ تو مین موضوع آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مین ٹاپک جو ہے اس میں انسان کا بدن ہے، لیکن انسان کے بدن میں کن چیزوں کی اسٹڈی کی جائے گی؟ صحت کی، مرض کی، اور ان دونوں کے جو حالات ہوتے ہیں، مرض سیویئر کنڈیشن میں ہے، صحت اچھی کنڈیشن میں ہے، ڈاؤن فال ہے، یا اس طرح سے کازز کیا ہیں، فیکٹرز کیا ہیں ہیلدی ہونے کے، یا ڈیزیز ہے تو اس کے فیکٹرز کیا ہیں، یا سائلنٹ سمٹمز جو ہیں ان اس مرض کے سائلنٹ سمٹمز کیا ہوں گے، یا مرض میں کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا مطالعہ چونکہ کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو علم طب کے موضوع میں رکھا گیا ہے۔ پھر غرض و غایت، مقصد کیا ہے اس کا؟ تو مقصد یہ ہے کہ انسان کی صحت کی حفاظت کی جائے، اور اگر مرض لاحق ہو تو اس کے مرض کو زائل کیا جائے، دور کیا جائے۔ تو دو پوائنٹ میں اگر ہمیں یاد رکھنا ہے تو حفاظت صحت اور ازالہ مرض، صحت کی حفاظت کرنا اور مرض کا ازالہ کرنا۔ تو علم طب کی تعریف اگر آپ یاد رکھیں صحیح سے، تو موضوع کو بھی یاد رکھیں گے اور غرض و غایت کو بھی یاد رکھیں گے۔ اس میں انسان کے بدن کا مطالعہ کیا جاتا ہے علم طب میں، اور صحت کے لحاظ سے، عدم صحت کے لحاظ سے، اور زوال صحت کے لحاظ سے۔ تو صحت جب ہے تو اس کی حفاظت کی جائے گی، یہاں سے اس کو ایسے یاد رکھیں آپ۔ اور مرض کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو مرض کا مطالعہ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو دور کیا جائے، اس کو ریموو کیا جائے۔ تو ریموول آف ڈیزیز اور پریونشن آف ہیلتھ، ان دونوں کے لیے علم طب کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو مقصد حفاظت صحت، ازالہ مرض ہے، اور موضوع انسان کا بدن ہے۔ پھر علم طب کی اقسام یا اس کے پارٹس کتنے ہیں کہہ سکتے ہیں، اس کی کلاسیفیکیشن پہ اگر ہم جائیں گے تو اس کی ٹائپس کتنی ہیں یا اس کے پارٹس کتنے ہیں، تو اس کی دو لحاظ سے اس کی تقسیم کی گئی ہے، یا دو لحاظ سے اس کے حصے ہیں۔ ایک تو ہے مقصد کے لحاظ سے، اور دوسرا ہے علم کے لحاظ سے۔ ایک تقسیم اس کی مقصد کے لحاظ سے ہے، یعنی پرپس کیا ہے اس کا، جو ابھی آپ نے یہ دیکھیے غرض و غایت ہے نا، یہ غرض و غایت مقصد پرپس، تو ایک تقسیم ہے اس کی پرپس کے لحاظ سے، علم طب کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اور دوسری تقسیم ہے اس کی علم کے لحاظ سے، یعنی ہم جو علم طب حاصل کر رہے ہیں، اس کی تھیوری جو پڑھ رہے ہیں یا اس کے پریکٹیکل جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں، اس لحاظ سے اس کی کتنی قسمیں، کتنے ٹائپس۔ تو مقصد کے لحاظ سے دیکھیے غرض و غایت جو ہے، تو اگر آپ غرض و غایت یاد رکھیں گے تو مقصد کے لحاظ سے یا غرض و غایت کے لحاظ سے اس کی قسم آپ کو آٹومیٹکلی یاد رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ علم حفظ صحت اور علم علاج، یہی ازالہ مرض۔ یہ دیکھیے آپ یہاں پہ غرض و غایت کیا ہے؟ ازالہ مرض، یہ کیا ہے؟ ایکچولی علاج ہے، اور ایک کیا ہے؟ حفاظت صحت۔ تو اس سے آپ یاد رکھیں علم حفظ صحت یا علم حفاظت صحت، اور علم علاج یا علم ازالہ مرض۔ تو مقصد کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک حفظ صحت ہے اور ایک علاج ہے۔ اچھا، علم کے لحاظ سے اس کی کتنی قسمیں ہیں، ٹائپس؟ تو دو طرح کی ہیں، یعنی اس کی جو اسٹڈی کی جاتی ہے، ہم جو اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی نالج لیتے ہیں، دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نالج ہوتی ہے تھیری، اور ایک ہوتی ہے پریکٹیکل۔ دونوں ایکچولی تھیری، مطلب دونوں نالج ہے، لیکن ایک کا تعلق تھیری سے ہے، یعنی نظری ہے یا علمی لحاظ سے صرف، اور دوسرے کا تعلق پریکٹیکل سے ہے۔ تو دیکھیے علم کے لحاظ سے علم طب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے طب علمی یا نظری، اور دوسری ہے طب عملی۔